سب سے پہلے تو ان سب کے لیے دعا جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اگلی منزل آسان فرمائے۔ حضرت علی کا قول کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا۔ انسان کیا ارادے کر کے نکلتا ہے، کیا ارادے کر کے سوچتا ہے کہ ہماری شام اس طرح سے ہوگی، ہماری محفل اس طرح سے ہوگی، میں جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں چاہوں گا تو وہ کر لوں گا، لیکن وہ ہوتا نہیں۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے جب یہ کہا کسی کے جواب میں، انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا۔ میں ان باتوں کو جوڑتا جاؤں کہ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ہم سب کا نبی ہے، میں کوئل ہوں مدینے کی اور حضور سب جانتے ہیں۔ یہ تین نعتیں تھے جو میں نے ان کے کلام کو جوڑا کہ وہ میرے نبی ہیں، میں کوئل ہوں مدینے کی، حضور سب جانتے ہیں۔ یہ ایک ہی جملہ بن گیا۔ اور حضرت علی کا ذکر ہو تو حضرت ابو طالب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو نعت خواں ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں چند اشعار کہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے نعت پڑھی، پھر حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ ارادے جو آج ہم نے دیکھے کہ ٹوٹتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو پانے کی بات ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس بات کو آگے جوڑتے ہیں جب انہوں نے کہا میں تو پنجے تن کا غلام۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ محفل کیا تھی، کیا ہو گئی، تو اس لیے جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے سب نے دعا بھی کی ان کے لیے، اور یہ بھی ایک حکم ہے کہ آپ جہاں پہنچے ارادہ کوئی بھی ہو، لیکن وہاں آپ شامل ہو گئے ان کی دعا میں، اس ذکر میں جو ان کے لیے ایک مغفرت کا سبب بنے۔ باقی تو انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ یہ جو الحمرا کلچرل کمپلیکس اور پھر جو ووکل آپ کی سوسائٹی ہے، اکیڈمی ہے یا ووکل کلاس ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ، حالانکہ پروگرام جو بھی تھا، جو بچوں نے نعت پڑھی، سب نے کمال کر دیا، بہت زبردست نعت۔ اور قیصر جاوید صاحب تو ہمارے سینئر ترین ڈائریکٹر ہیں، استاد محترم ہیں، محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ تو اب بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو نئے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں، تو یہ وعدہ ہے یہیں پہ کہ ان کی کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹی وی پہ متعارف کروانا میری ذمہ داری ہے، وہ میں ان کو ٹی وی پر لے کر، اور جو نعت خواں ہیں یا موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی ٹی وی پہ پروگرام کروانا ہے میوزک کے شو میں۔ تو یہ بھی میں اپنا وعدہ انشاءاللہ پورا کروں گا، کیونکہ یہ جو کلاس ہے نا، یہاں سے آدمی نکھر کے نکلتا ہے اور باادب بامراد ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے استادوں کا ادب کرنا ہے، اپنے سینئر کا ادب کرنا ہے، اور پھر آپ کے لیے موقع بنتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچیاں یہاں تشریف لائی ہیں، ان کے والدین، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ان پہ بھروسہ کیا، اعتماد کیا، ان کے کلاس پہ، اس آرٹس کونسل پہ بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنے بچیوں کو بھیجا کہ جائیں آپ کلاس روم میں بیٹھیں، سیکھیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ ہم آج کل کی سوسائٹی میں یہ سوچتے ہیں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے، بچوں کو بھروسہ دینا چاہیے، اور بچے بھی اس اعتماد کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے بھروسے کو ہمیشہ اچھا ثابت کرتے ہیں۔ اور میں کیا کہوں،
بس آخر میں اپنی ایک نظم کا شعر سناؤں گا. جو ہم فلاحی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک فلاحی ادارہ ہے سایہ خدائے ذوالجلال.